दोस्तों, हर तरफ खूबसूरती ही खूबसूरती, हर तरफ हरियाली ही हरियाली, यख ठंडी हवा, चीड़ के दरख्तों का घना साया, परिंदों का चहचहाना। ये खूबसूरत जगह एबटाबाद का सबसे मशहूर सियाहती मकाम शिमला पहाड़ी है। तो आइए आज मैं आपको इस जगह की सैर कराऊं। शिमला पहाड़ी एबटाबाद का सबसे खूबसूरत सियाहती मुकाम है। शिमला पहाड़ी टॉप एबटाबाद जीपीओ से 5 किलोमीटर के फासले पे वाक़े है। एबटाबाद बाजार से शिमला पहाड़ी टॉप तक जाने के लिए सिर्फ 5 से 10 मिनट का टाइम लगता है। शिमला पहाड़ी की सड़क पुख्ता और कुशादा है, लेकिन पहाड़ी के टॉप तक पहुंचने के लिए काफ़ी सारे मोड़ों से गुजरना पड़ता है। शिमला हिल टॉप की ऊंचाई सतह समुद्र से तकरीबन 4500 फुट है। शिमला हिल टॉप तक पहुंचने के लिए सड़क के अलावा कई हाइकिंग ट्रैक्स भी हैं, जहां हाइकिंग के शौकीन अफराद इन रास्तों से चलकर शिमला हिल टॉप तक आते हैं। सड़क कुशादा होने की वजह से शिमला हिल के रास्ते में कभी भी ट्रैफिक जैम नहीं देखा गया। सयाह शिमला हिल टॉप और यहाँ पे मौजूद दीगर पिकनिक स्पॉट्स तक बआसानी पहुँच सकते हैं। शिमला हिल का रास्ता निहायत ही खूबसूरत है और यहाँ आने वाले सयाह सड़क के दोनों जानिब खूबसूरत मनाजिर को देखकर खूब महजूज होते हैं। जूं सयाह शिमला हिल की चढ़ाई चढ़ते हैं, शहर के नज़ारे उतने ही दीदाजेब और दिल फरेब होते जाते हैं। और इस वक्त हम खुशहाल चौक पहुंच रहे हैं। यहाँ से दाईं तरफ का रास्ता गवर्नर हाउस को चला जाता है, जबकि बाईं तरफ का रास्ता शिमला हिल पार्क की तरफ जाता है। हम शिमला हिल पार्क वाले रास्ते पे चलकर शिमला हिल टॉप की जानिब आ रहे हैं। इस सड़क को शेरवान रोड भी कहते हैं और ये आगे चलकर शेरवान गांव को जाती है। और इस वक्त हम शिमला हिल पार्क की मेन एंट्रेंस के करीब पहुंच चुके हैं। हमारे बाईं जानिब तमाम इलाका शिमला हिल पार्क का है और ये हमारे बाईं जानिब इस वक्त शिमला हिल पार्क की मेन एंट्रेंस आ चुकी है और हम इसी एंट्रेंस के ज़रिए शिमला हिल पार्क में दाखिल हो रहे हैं। शिमला हिल पार्क में पार्किंग के लिए वसी जगह मौजूद है। शिमला हिल पार्क में दाखिल होते ही यूं महसूस होता है जैसे आदमी किसी जन्नत नज़ीर मुकाम में दाखिल हो गया हो। यहाँ दिखने वाला हर मंजर निहायत ही दीदाजेब और दिल फरेब है। शिमला हिल पार्क अपनी कुदरती खूबसूरती, ताज़ा हवा, बुलंदो बाला चीड़ के दरख्त और दिलकश मनाजिर के लिए जाना जाता है। शिमला पहाड़ी चीड़ के बुलंदो बाला दरख्तों से घिरी हुई है, जो यहाँ की फ़िज़ा को खुशगवार और आलूदगी से पाक बनाते हैं। शिमला हिल पार्क में मुख्तलिफ अक़साम के झूले और दीगर खेल के सामान मौजूद हैं, जो बच्चों को तफरीह फराहम करते हैं। ये झूले मुख्तलिफ उम्र के बच्चों के लिए मौजू हैं। पार्क में एक मखसूस बच्चों का खेल का इलाका भी है, जहां मुख्तलिफ खेल के सामान और झूले मौजूद हैं। ये इलाका बच्चों को खेलने और तफरीह करने के लिए एक महफूज और खुशगवार माहौल फराहम करता है। पार्क में इन झूलों के अलावा हॉर्स राइडिंग की सहूलत भी मौजूद है। यहाँ बच्चे घोड़े की सवारी का लुत्फ़ उठा सकते हैं। ये सरगर्मियाँ बच्चों के लिए ना सिर्फ तफरीह हैं, बल्कि उनकी जिस्मानी सेहत के लिए भी बहुत मुफीद है। पार्क में जगह जगह पर पिकनिक स्पॉट्स या शेड्स भी बनाए गए हैं, जहां पर सयाह अपनी फैमिली और बच्चों के हमराह आकर बैठ सकते हैं, वक्त गुजार सकते हैं और ये पॉइंट्स खूबसूरत मनाजिर के साथ साथ एक आरामदेह माहौल भी फराहम करते हैं। कई सयाह तो अपने साथ बारबेक्यू का सामान भी लाते हैं और इन शेड्स में बारबेक्यू करके खूब महजूज होते हैं। फैमिलीज़ के साथ पिकनिक पे निकलने वाले लोग यहाँ आकर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि ये शेड्स उनको एक तरफ तो पर्दा की सहूलत मुयस्सर करते हैं और दूसरी तरफ खूबसूरत मनाजिर से लुत्फ़ अंदोज़ भी होते हैं।
ایسے خوبصورت فیملی پکنک اسپاٹس بہت کم ہی کہیں نظر آتے ہیں۔ شملہ ہل پارک میں بچوں اور بڑوں کے لیے متعدد خوبصورت ہائیکنگ ٹریکس بھی موجود ہیں جو سیاحوں کو قدرتی خوبصورتی سے متعارف کراتے ہیں۔ ان میں سے کئی ٹریکس تو ایبٹ آباد شہر سے شروع ہو کر شملہ پہاڑی کے اوپر تک آتے ہیں، جہاں سے پورے شہر کا دلکش منظر دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ راستہ سرسبز درختوں اور قدرتی مناظر سے مزین ہے جو ہائیکنگ کے شوقین افراد کے لیے ایک یادگار تجربہ فراہم کرتا ہے۔ پارک کے اندر مختلف سطحوں کے واکنگ ٹریکس موجود ہیں جو سیاحوں کو قدرتی مناظر سے لطف اندوز ہونے کا موقع دیتے ہیں۔ یہ راستے بچوں اور بزرگوں کے لیے بھی موزوں ہیں۔ ان ہائیکنگ ٹریکس پہ فضا صاف اور آلودگی سے پاک ہے جو سیاحوں کو تازگی کا احساس دلاتی ہے، اور ساتھ ساتھ ان ہائیکنگ ٹریکس سے ایبٹ آباد شہر کے دلکش مناظر دیکھے جا سکتے ہیں جو سیاحوں کے لیے ایک منفرد تجربہ ہوتے ہیں۔ سیاحوں کے بیٹھنے کے لیے بینچ، کرسیاں اور چھوٹے شیلٹرز یا سایہ دار جگہ ہر جگہ پہ موجود ہیں تاکہ سیاح قدرتی مناظر سے خوب لطف اندوز ہو سکیں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ سیاحوں سے ان پکنک اسپاٹس پہ بیٹھنے کے کوئی بھی چارجز نہیں لیے جاتے۔ سیاح اپنی مرضی سے اپنی مرضی کے شیلٹرز میں بیٹھ سکتے ہیں اور جتنا وقت چاہیں یہاں بیٹھ سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فیملی کے ساتھ پکنک پہ نکلنے والے لوگوں کے لیے شملہ ہل پارک پہلی ترجیح ہوتی ہے، اور یہاں آنے والے سیاح بار بار شملہ ہل پارک کا ہی رخ کرتے ہیں۔ شملہ ہل پارک ایک دلکش پکنک پوائنٹ ہے جہاں قدرتی مناظر، ٹھنڈی ہوا اور پرسکون ماحول سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ یہ پارک سال کے مختلف اوقات میں مختلف تجربات پیش کرتا ہے اور ہر موسم کی اپنی خاصیت ہے۔ گرمیوں کے موسم میں تو یہ پارک صبح سے رات تک سیاحوں سے بھرا رہتا ہے، جبکہ خزاں اور سردیوں کے موسم میں اس پارک میں لوگ دن کے اوقات میں آتے ہیں کیونکہ رات کو کافی ٹھنڈ ہو چکی ہوتی ہے۔ ہائیکنگ اور ٹریکنگ میں دلچسپی رکھنے والے لوگ کسی بھی وقت کو نہیں دیکھتے، وہ ہر موسم اور ہر وقت میں ان ٹریکس پر ہائیکنگ کر کے خوب محظوظ ہوتے ہیں۔ پارک کے اوقات صبح 8 بجے سے شام 8 بجے تک ہیں، لیکن ہائیکنگ اور جاگنگ کرنے والے لوگ پارک میں کسی بھی ٹائم رات کو یا صبح کو بھی آ سکتے ہیں۔ شملہ ہل انتظامیہ نے یہاں پہ ایک منی زو بھی بنایا ہے جس میں مختلف قسم کے پرندے موجود ہیں۔ شملہ ہل میں مختلف اقسام کے درخت پائے جاتے ہیں جو نہ صرف ماحول کو خوشگوار بناتے ہیں بلکہ مقامی حیاتیات کے لیے بھی اہمیت رکھتے ہیں۔ ان درختوں میں چیڑ، بلو پائن، دیودار، چنار، شیشم، کیکر، زیتون، ملبری، کاجو اور اخروٹ کے درخت اہم ہیں۔ ایبٹ آباد شہر اور اس کی آبادی بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے، اور شملہ پہاڑی وہ واحد مقام ہے جہاں پہ سب سے زیادہ درخت موجود ہیں۔ شملہ پہاڑی میں درختوں کی کثرت نے ایبٹ آباد شہر کے ارد گرد درجہ حرارت کو معتدل رکھا ہے۔ یہ درخت گرمیوں میں سایہ فراہم کرتے ہیں اور ہوا کی نمی کو برقرار رکھتے ہیں، جس سے شہر میں گرمی کی شدت کم ہوتی ہے۔ شملہ پہاڑی میں درختوں کی موجودگی نے ایبٹ آباد شہر کی ہوا کو صاف اور تازہ رکھا ہے، جو کہ شہری صحت کے لیے فائدہ مند ہے۔ شملہ پہاڑی میں درختوں کی شجرکاری نے موسمی تبدیلیوں کے اثرات کو کم کرنے میں مدد کی ہے۔ یہ درخت سیلاب، لینڈ سلائیڈنگ اور دیگر قدرتی آفات کے خطرات کو کم کرتے ہیں۔ مجموعی طور پر شملہ پہاڑی کے جنگلات کی وجہ سے ایبٹ آباد شہر کی فضائی آلودگی میں کمی، درجہ حرارت میں اعتدال اور موسمی تبدیلیوں کے اثرات کو کم کرنے میں مدد ملی ہے۔
شملہ پہاڑی میں شجرکاری کی متعدد مہمات نے نہ صرف مقامی ماحول کو بہتر بنایا ہے بلکہ شہریوں میں ماحولیاتی آگاہی بھی بڑھائی ہے۔ یہ مہمات مختلف اداروں، تعلیمی اداروں اور مقامی کمیونٹی کی مشترکہ کوششوں سے کامیابی کے ساتھ جاری ہیں۔ یہ مشترکہ کوششیں مستقبل میں ایبٹ آباد کو ایک سرسبز و شاداب شہر بنانے میں معاون ثابت ہوں گی۔ برطانوی راج کے دوران شملہ پہاڑی کو اسٹریٹجک اور تفریحی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا۔ برطانوی افسران نے اس مقام کو اپنی گرمیوں کی تعطیلات گزارنے کے لیے منتخب کیا اور یہاں بنگلے اور دیگر عمارات تعمیر کیں۔ یہ عمارات آج بھی اس دور کی یادگار کے طور پر موجود ہیں۔ شملہ پہاڑی صرف ایک پہاڑی یا پارک نہیں بلکہ ایبٹ آباد کے قدرتی، ثقافتی اور ماحولیاتی ورثے کی علامت ہے۔ یہ مقام نہ صرف شہر کی خوبصورتی بڑھاتا ہے بلکہ مقامی اور ملکی سطح پر ایک اہم سیاحتی اور تعلیمی مرکز کے طور پر ابھر کر سامنے آیا ہے۔ شملہ پہاڑی کی اہمیت صرف تفریح تک محدود نہیں بلکہ سماجی، تعلیمی، ماحولیاتی اور ثقافتی پہلوؤں میں بھی نمایاں ہے۔ شملہ پہاڑی ایبٹ آباد کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ شہر کا ذکر ہو اور شملہ پہاڑی کا نام نہ آئے، ایسا ممکن نہیں۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ شملہ پہاڑی ایبٹ آباد کے دل کی دھڑکن ہے، جہاں قدرت، سکون اور انسان ایک ساتھ ہم آہنگی سے سانس لیتے ہیں۔ شملہ ہل پارک کی تنظیم اور انتظامیہ مختلف حکومتی اداروں کے ذریعے سے کی جاتی ہے۔ ڈپٹی کمشنر ایبٹ آباد پارک کی ترقی اور بہتری کے لیے اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ محکمہ جنگلات اور تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن پارک کی دیکھ بھال اور درختوں کی شجرکاری کے منصوبوں میں شامل ہے۔ خیبر پختونخوا سٹیز امپروومنٹ پروجیکٹ کے تحت شملہ پہاڑی پارک کی ترقی کے لیے ماحولیاتی انتظامی منصوبے یا انوائرنمنٹل مینجمنٹ پلانز تیار کیے گئے ہیں۔ پارک کی بہتری کے لیے مقامی کمیونٹی اور شہریوں کی شمولیت بھی اہم ہے۔ مقامی افراد پارک کی صفائی، درختوں کی دیکھ بھال اور دیگر سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ پارک میں مختلف تفریحات اور سرگرمیوں کا انعقاد بھی مقامی کمیونٹی کی شمولیت کو بڑھاتا ہے۔ اس وقت بھی پارک کی بہتری کے لیے متعدد منصوبے جاری ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شملہ پہاڑی سیاحوں کے لیے ایک محفوظ اور خوشگوار مقام ہے۔